اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انما جی فاطمہ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ انیس فاطمہ انیس کیا نام ہے عزادار حسین کے نام سے کس نام سے ہیں آپ؟ جی ہم گلشن زہرا. جی گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، فاطمہ زہرا، رئیسہ، نسرین زہرا، ثانیہ زہرا. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ مونس فاطمہ، شمشاد میم، شیشمہ میم، رفت فاطمہ، رئیسہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں صاحب؟ جی ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں. دوسرے سبق میں علم اور عالم کہ علم حاصل کرنے کا کیا فضیلت، کیا مرتبہ ہے، کیا ٹھیک ہے، اور عالم کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے. اسی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی احادیث کی روشنی میں. جو ہم نے لاسٹ میں یہ پڑھا تھا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد جی یہاں تک بات پہنچی تھی. الکلمۃ من الحکمت یسمعها الرجل فیقول او یعمل بها. اگر کوئی شخص حکمت آمیز بات کوئی سنے اور اس کو دوسروں کے سامنے دہرائے، دوسروں کو بتائے، دوسروں کے سامنے دہرائے یا اس پر عمل کرے اس بات پر، تو یہ کام خیر من عبادت سنۃ، 1 سال کی عبادت سے برتر ہے. کتنا؟ 1 سال کی عبادت. مثال کے طور پر کلاس چل رہی ہے، کوئی استاد کو حکمت آمیز بات، معصومین کی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی مطلب بتائے آپ کو، اور آپ اسے سن کے اپنے گھر میں امی سے، بہنوں سے، بھائیوں سے یا کسی سے، اپنے دوستوں احباب سے کسی سے وہ بات بتائیں کہ یہ بات حدیث ہم نے سنی جی، اولاد کی تربیت کے بارے میں، پرورش کے بارے میں، بھائیوں کے حقوق کے بارے میں، بہنوں کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، دوستوں کے حقوق کے بارے میں، کسی بھی عنوان سے کوئی اچھی بات ہم نے استاد سے یہ سنی اور وہ آپ کسی سے بتائیں اور اس بات پر عمل کریں، تو یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جی سمجھ میں آئی حدیث؟ جی جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں تذکر العلم ساعتا خیر من قیام لیلۃ. تذکر العلم ساعتا، 1 گھنٹہ علمی مذاکرہ کرنے میں، آپس میں علمی بات کرنے سے، جیسے ہم آپس میں علمی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر جی، یا مباحثہ جسے ہم کہتے ہیں علمی مباحثہ، یہ 1 گھنٹے کا یہ کام پوری رات کے قیام سے بہتر ہے. ایک انسان پوری رات نمازیں پڑھے، قیام کرے، پوری رات عبادتیں کرتا رہے، اس سے بہتر ہے. حالانکہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اس 1 گھنٹے کا ثواب زیادہ ہے، بہتر ہے کہ جو 1 گھنٹے آپ علمی مباحثہ کریں آپس میں. سمجھ میں آئی بات؟ علمی بات چیت کیا بولتے ہیں جی، آپس میں علمی گفتگو 1 گھنٹے کی. علمی مذاکرے میں 1 ساعت گزار دینا، 1 گھنٹہ گزار دینا پوری رات قیام سے بہتر ہے. آپ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے، 5ویں امام ہی نے یہ بھی فرمایا عالم ينتفع بعلمه، وہ عالم جس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہو، جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، وہ عالم کہ جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کتنے عالم پڑھے ہیں، لیکن بہت سے عالم ایسے ہیں بس عالم تو ہیں وہ، لیکن ان کے علم کا کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان کے علم کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ خود پڑھے لکھے ہیں، کبھی نہ وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ کچھ سکھاتے ہیں، نہ کچھ.
ٹھیک ہے، لیکن مولا کیا فرمائے، وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے افضل من عبادت 70 الف عابد، اللہ اکبر، 70 یعنی 70، 70 الف یعنی 70,000 عابدوں سے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی؟ 70,000 عابدوں سے۔ عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ عالم کہ جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جس کے عالم کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہو۔ یہ کیا فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہو وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ ہم نے صرف 70 ورڈ پڑھ لیا، 70,000 ورڈ پڑھ لیا۔ ذرا تصور کیجئے 70,000 لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کتنی پبلک ہوگی، کتنی جگہ چاہیے ان کے لیے۔ اور 70,000 آدمیوں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا 70,000 انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے 70,000 انسان بڑی مشکل سے واجب نماز پڑھ پاتے ہوں، ہے نہیں؟ یہاں بات ہے عابدوں کی جو عبادت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ عالم۔ یہ ہے عالم کی فضیلت، جی، جس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہو۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کے علم سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا، جی، پڑھ لیا لکھ لیا سب کچھ، اپنا نارمل زندگی گزار رہا ہے، نہ وہ کسی کو بتاتا ہے نہ سکھاتا ہے، غلط بات دیکھتا ہے تو کچھ کہتا نہیں ہے، اچھائی دیکھتا ہے تو کچھ نہیں اس جیسے کہاوت ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہے، فلاں صاحب بڑے سیدھے اور شریف انسان ہے، وہ بہت نیک انسان ہے۔ کیوں بھائی؟ نہ وہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ برائی میں ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اللہ ان کو عمر عطا فرمائے، لمبی صحت دے، وہ یہ کہتے تھے وہ انسان جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں بڑے سیدھے اور شریف انسان ہے کیونکہ وہ نہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ برائی میں، تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو نہ کسی کی اچھائی میں ہو نہ برائی میں ہو، جی، بلکہ مسلمان بھی نہیں ہے وہ۔ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ وہ انسان کے جو صبح ہو جائے اور اسے مسلمانوں کے امور کی، کاموں کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ آپ نیک اور شریف کی بات کر رہے ہیں، وہ مسلمان تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کسی کی برائی میں کہیں اگر برا ہو رہا ہے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہاں جا کر اچھائی کرے، بتائے، سمجھائے۔ دو لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور بات راستہ کاٹ کے چلے گئے، نہ جی یہ کسی کی میں کسی سے مطلب نہ رکھتا، یہ کیسا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر آپ سمجھا سکتے ہو، ان کا آپس میں صلح کرا سکتے ہو، گھر میں لڑائی ہو گئی، میاں بیوی میں ناراضگیاں ہو گئی، گھر ٹوٹنے کی کگار پہ آ گیا، ہمیں کیا مطلب؟ آپسی مسئلہ ہے ان کا، ہمیں کیا مطلب؟ کیوں مطلب نہیں ہے؟ آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، اچھے انسان تو چھوڑیے، مسلمان بھی نہیں ہیں آپ۔ کیوں؟ اگر کسی کے ہاں ناراضگی ہو رہی تو آپ کا فرض بنتا ہے، قرآن میں وہاں پہ نہ یہ نہیں کہا ہے کہ کس کس کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے وہ حدیث؟ سورہ حجرات کی آیت یاد ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا بین، چار پانچ ذمہ داری ہے جب سورہ حجرات کی آیت میں ذکر ہے نہیں؟ کیا ہے سورہ حجرات کی آیت؟ کیا ہے وہ تو آخر میں ہے، شروع سے کیا ہے وہ؟ جی، تو سورہ حجرات کی آیت میں ہے کہ جی اگر آپس میں کچھ ناراضگی ہو جائے، جی، وَإِن، دیکھیے اب آئی آیت یاد، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کر پڑیں، لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرائیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے ایک نے کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو آپ اس سے لڑیے جس نے ظلم کیا، حَتَّىٰ تَفِیءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک وہ تسلیم نہ ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، جب وہ تسلیم ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرائیے۔ باپ سے تو قسط کا ضرور خیال رکھیے گا، کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو یہ دیکھیے اس میں کیا ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے فلاں انسان فلاں بڑے نیک اور شریف انسان ہے، وہ کسی سے لینا دینا نہیں رکھتے، تو وہ غلط فکر ہے آپ کی کہ وہ نیک ہیں، غلط ماحول بنا دیا گیا کہ بھائی وہ بہت شریف ہے، یعنی شرافت کا معیار یہ ہے کہ وہ کسی کے معاملات میں نہ ہو، نہیں، یہ اسلام میں شرافت کا معیار
نیکی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے مومنین میں آپ سے ناراضگیاں ہو گئی ہیں تو آپ اصلاح کرائیے، آپس میں میاں بیوی میں ناراضگیاں ہو گئی ہیں تو آپ جائیے اس گھر میں صلح کرائیے، آپ اگر اتنا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے ہاں اچھائی ہے، خوشی ہے، تو آپ وہاں پہنچیے، مبارکباد دیجیے۔ یہ مومنین وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کے ساتھ ایک ہاتھ ایک کیا کہا گیا مومنین کو آپس میں؟ کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہیں جی، ایک جسم دو جان کی طرح ہے، مومنین آپس میں ایک جی بھلے۔ اور کیا کہا؟ مومنین آپس میں دو ہاتھوں کی طرح ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے حدیث سن لی کہ مومنین آپس میں دو ہاتھوں کی طرح ہیں، لیکن کیوں تشبیہ دی دو ہاتھوں کی طرح ہیں؟ کس چیز میں دو ہاتھوں کی طرح ہیں بتائیے؟ ایک کو تکلیف پڑتی ہے تو فوراً دوسرا، جب ایک ہاتھ گندا ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ دھلاتا ہے جی، جب ایک ہاتھ گندا ہوتا ہے تو دوسرا ہاتھ اسے دھوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو دوسرا ایک دم پکڑتا ہے اسے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مومنین، آپ نے حدیث تو سن لی کہ مومنین آپس میں دو ہاتھوں کی طرح ہے، لیکن کیا کرتے ہیں دو ہاتھ آپس میں؟ وہی کام مومنین کا ہے آپس میں۔ اگر مومن کو ہلکی سی تکلیف ہو جائے تو آپ کو سکون نہیں آنا چاہیے۔ اس میں میسج لکھ کے جی جی کچھ کہا؟ نہیں جی، تو آج سے آپ لوگ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ اگر آپ بھی اور آپ کے سامنے کوئی یہ کہے تو آپ تب بھی فوراً ٹوک دیجئے گا کہ فلاں صاحب بڑے شریف اور نیک ہیں، کسی سے مطلب نہیں رکھتے وہ، تو کہہ دینا آئندہ مت کہنا انہیں شریف اور نیک، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، ورنہ مسلمان ہر بات میں مسلمانوں کی جو باتیں ہیں، معاملات ہیں، ان میں وہ ذمہ دار ہے، شریک ہے۔ رسول کی حدیث بھی ہے کہ اگر صبح ہو جائے اور مومنین کے امور کی پرواہ نہ ہو تو وہ انسان مسلمانوں میں سے بھی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی کے ہاں کچھ پرابلم ہے، آپ پہنچیے، کسی میں لڑائی ہو رہی ہے بچائیے، صلح کرائیے، معاملات کو حل کرائیے، کسی کا ظلم ہو رہا ہے کسی کے اوپر، اس کا بچاؤ کیجئے، دفاع کیجئے، ظالم کو سمجھائیے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ارے ہونے دو، ہمیں کیا لینا دینا، ہم دیکھ رہے ہیں ظلم ہوتے ہوئے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے خدا کا۔ پھر ہمارے سماج میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا۔ ایک دیکھا ہے آپ نے کچھ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے گزشتہ، قرآن تو پڑھیے، گزشتہ کس لیے قرآن کو بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ گزشتہ امتوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کیوں ہمیں دعوت دی گئی ہے قرآن میں بار بار؟ کہ اس قوم اور سماج میں کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب آ گیا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی کچھ لوگ گنہگار تھے پوری قوم میں اور نیک بھی تو تھے، ان پہ کیوں یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، ظالم کی ہمت بڑھتی جب ہی ہے جب نیک لوگ خاموش رہتے ہیں، اس کی جرات اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے بڑھتی ہے جی۔ لہذا پوری پڑھیں، قرآن پڑھیں، گزشتہ انبیاء کی امتوں کے بارے میں پڑھیں، کیسے وہ قومیں تباہ ہو گئیں، کتنی قومیں، دیکھا ہے آپ نے کیا کیا ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک سمجھدار انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ گزشتہ امتوں کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ کیا چیزیں تھیں کہ گزشتہ قوموں کو جس کی وجہ سے سربلندی ملی، وہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ کیا وجہ تھی پچھلی قومیں؟ آپس میں اختلافات کی وجہ سے تباہ ہو گئی جی، کم تولنے کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی، آپسی رنجشوں میں انبیاء کو ستانے کی وجہ سے تباہ ہو گئی جی، خدا کے رزق کی توہین کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کیا کیا چیزیں کمیاں تھیں ان قوموں میں، ہمیں سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے؟ اسی لیے تو قرآن میں بار بار جگہ جگہ ہم کو گزشتہ انبیاء کی قومیں جو تھیں ان کی داستان بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک مومن، ایک مسلمان، ہر ایک کے مسلمانوں کے معاملات سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے۔ آئندہ ایسے انسان کو شریف اور نیک مت کہیے گا کہ جو لڑائی ہو رہی ہے سامنے اور وہ کنی کاٹ کے نکل جائے، ہمیں کیا مطلب، تو آپ یہ کہیں ارے بڑا نیک انسان ہے، اس کسی کی برائی میں بھی نہیں ہے نہ اچھائی میں، نہیں ہے، انسان اچھا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسلام کی روح سے ایسے انسان مسلمان بھی نہیں ہے جی۔
لہذا غور و فکر کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی عالم افضل من الف عابد ومن الف عابد، ایک عالم ہزار عابد اور ہزار زاہدوں سے بہتر ہے، ہزار عابد اور ہزار زاہدوں سے۔ زاہد جانتے ہیں جو دنیا کی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتا، اسے دنیا کی چیزوں پہ کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ واو، الف بے جیم دال ہے 5 اور چھٹا ہے واو۔ واو یعنی اس کی ہیڈنگیں ہیں نا، یہ پہلی ہیڈنگ کیا تھی؟ الف علم کی فضیلت قرآن میں، بے ایسے ہی طلب علم حدیثوں میں اس طریقے سے 5ویں آئی ہے صحیح تعلیم کا انتخاب، صحیح تعلیم چوز کرنا۔ گزشتہ 2 سبق کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال، قول اور احادیث کی روشنی میں آپ سب کو علم اور عالم کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہو گئے ہیں کہ علم کی کیا فضیلت ہے، عالم کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے تعلیم یافتہ، دنیا کی جو تعلیم حاصل کیے ہوئے ہر شخص کی یہی اہمیت ہے؟ جی بھائی، علم تو علم ہے، دنیاوی بھی علم ہے، سائنس بھی علم ہے، فزکس بھی علم ہے، اور کیا کیا یہ سب علم ہے، دینی بھی علم ہے۔ کیا سب علم کی یہی فضیلت ہے اور اس کو بھی دوسروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جس کا تذکرہ مذکورہ روایت میں کیا گیا ہے؟ سوال یہ ہے جی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ علم حاصل کرنا ایک بہترین کار خیر ہے، اور جس علم کی بھی معاشرے اور سماج کو ضرورت ہو، ڈاکٹری کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی، اس کی جس کی بھی ضرورت ہو، اس کا علم حاصل کرنا لازم ہے، اور ایسے علوم کو اسلام میں واجب کفائی قرار دیا گیا ہے۔ واجب کفائی یعنی واجب کی قسمیں آگے جا کے پڑھیں گے اصول میں، واجب کی کچھ قسمیں ہیں۔ واجب کفائی جیسے جی نماز میت وغیرہ واجب کفائی ہے، غسل و کفن و دفن واجب کفائی، یعنی سب پہ واجب ہے، سب پہ، لیکن اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقی بھی بچ جائیں گے۔ کوئی انجام نہ دے تو سب گنہگار، کوئی انجام نہ دے تو سب گنہگار، کچھ انجام دے دیں تو سب سے بچ گئے ہیں۔ سب ہوتا سب پہ واجب ہے، ہوتا سب پہ واجب ہے، لیکن کچھ لوگ اگر اسے کر لیں، اب جیسے ہمارے معاشرے کو ٹیلر کی ضرورت ہے تو سب پہ واجب ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، کام نکالنے قابل لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سب پہ واجب ہے ڈاکٹری پڑھنا، لیکن کچھ لوگوں نے پڑھ لی، کام چلانے لایا، جتنے لوگوں سے کام چلائے گا ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ضروریات دین معاشرے اور سماج میں، دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سیکھنا سب پہ واجب ہے، لیکن واجب کفائی ہے، کچھ نے سیکھ لیا ٹھیک ہے۔ لیکن مذکورہ روایات میں علماء کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت صرف علماء دین سے مخصوص ہے۔ یہ والی فضیلت کیونکہ یہ اہل بیت کے مکتب اور مشرب والی تعلیم ہے، سو علماء دین سے مخصوص ہے۔ حالانکہ وہ بھی تعلیم واجب ہے، لیکن یہ جو احترام، یہ فضیلت، یہ اتنے عابدوں سے برتر، یہ سب علم دین سے مخصوص ہے۔ دلیل کے طور پر دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل یہ کچھ روایات آپ پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم نے فرمایا موت العالم، عالم کی موت سلمتن فی الاسلام، عالم کی موت اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا کر دیتی ہے، ایسا شگاف پیدا کر دیتی ہے، لا تسد مختلف اللیل والنہار، جس کو دن رات کی دائمی گردش، مسلسل جو دن رات کا آنا جانا بھی اسے بھر نہیں سکتا۔ یہ عالم کی موت ہے، یہ عالم دین۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، رسول کیا فرماتے ہیں؟ خدا اس ذات مقدس کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، اس کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، لعالم واحد، ایک عالم، اشد علی ابلیس من الف عابد، ایک عالم کا وجود ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ لأن العابد لنفسه والعالم لغیرہ، اس لیے کہ عابد جو ہوتا ہے اس کی ساری عبادتیں اس کی خود کے لیے ہیں۔ عابد کی عبادتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اس کا فائدہ اسے خود کو ہوتا ہے، لیکن عالم دوسروں کی فکر رہتی ہے، عالم کو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک عالم کا وجود ابلیس کے 1000 عابد، ابلیس کے لیے 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔
کیونکہ عابد صرف اپنی فکر میں رہتا ہے اور عالم کو دوسروں کی فکر رہتی ہے. آئیے روایت میں ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو گھیرے بیٹھے ہیں. آپ نے سوال کیا یہ کون ہے؟ اصحاب نے عرض کیا علامہ ہے. فرمایا کس چیز کا عالم ہے؟ تو جواب دیا عربوں کے انصاب، عرب کے نسب یعنی شجرہ، یہ کس کا بیٹا کس کا اس کا نسل، واقعات اور دور جاہلیت کے اشعار کا عالم ہے. دور جاہلیت کے زمانے جاہلیت کے جو شعر ہیں وہ جانتا ہے، واقعات جانتا ہے، اور علم انصاب عرب والوں کا ایسے شجرے سب معلوم ہے، کون کس کی اگر فلاں کی اولاد ہو تم تو یہ سب بتا دے گا کہ تمہارا دادا یہ پردادا یہ فلا جا کے یہ. تو آپ نے فرمایا ذاک علم لا یضر من جہلہ، یہ وہ علم ہے جو اگر اس سے جاہل ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر یہ نہ جانے کوئی، یہ والا علم اگر کوئی نہ جانے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں. ولا ينفع من علمہ، اور اگر کوئی اسے جان لے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. آپ شجرے جان کے کیا فائدہ ہے آپ کا؟ جی نہ جان لیں گے تو کیا نقصان ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ فلاں کا شجرہ میں فلاں لوگوں کے شجرے سارے مجھے نہیں معلوم ہے، تو کیا میرا نقصان ہو گیا؟ جی اور جان لوں گا تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں. رسول نے کیا فرمایا؟ تو یہ علم وہ ہوا کہ جو نہ جاہل ہو اس سے تو کوئی نقصان نہیں، جان لے تو کوئی فائدہ نہیں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انما العلم ثلاثۃ، علم تین ہے. جی تین طرح کا علم ہوتا ہے، آیۃ محکمۃ او فریضۃ عادلۃ او سنۃ قائمۃ وما خلاہن فهو فضل. ان کے علاوہ جو باقی کچھ ہے وہ فالتو ہے. آیہ محکمہ یعنی عقائد ہیں یا فرائض ہیں، اخلاقیات، یا پائیدار مستحکم سنت ہے، علم احکام شریعت. یہ تین علم ہیں. ان کے علاوہ باقی سب اضافی چیزیں ہیں. جی باقی سب بس یہ صفحہ رہ گیا، اس کو ختم کر کے بعد درس پورا کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا درہما، اور انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے میراث میں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، اپنی احادیث میں سے احادیثیں میراث میں چھوڑتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا، جو کوئی بھی ان میں سے انہیں سیکھ لے، فَقَدْ أَخَذَ حَظًّا وَافِرًا، تو گویا اس نے بہت بڑا حصہ اسے مل گیا. فَانظُرُوا، یاد رکھنا، علمکم یعنی لہذا یاد رکھو کس سے علم حاصل کر رہے ہو. امن تاخذونہ، تو علم کس سے لے رہے ہو. فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفٍ عُدُولًا ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء درہم و دینار کو اپنا وارث نہیں بناتے، بلکہ ان کے اقوال اور گفتار ہی ان کی میراث ہیں. لہذا جو شخص ان میں سے کچھ حاصل کر لے گا ان کی احادیث میں سے، تو گویا اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا. لہذا یہ دھیان رکھو کہ تم اسے کس سے حاصل کر رہے ہو ان حدیثوں کو، کیونکہ ہم اہل بیت کی ہر نسل میں کچھ نہ کچھ ایسے عادل علماء ضرور پائے جاتے ہیں. ہم ہر نسل میں کچھ عالم ایسے ہیں جو غلو کرنے والوں کی تحریفات کو، اہل باطل کے تہمتوں کو اور جاہلوں کی تعویلات سے اسلام کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ علماء کیا کرتے ہیں؟ یہ علماء دین کو محفوظ رکھتے ہیں غالیوں سے، باطل کے اور جاہلوں سے. یہ کیا کرتے ہیں؟ بچا کے رکھتے ہیں. لہٰذا یہ خلاصہ یہ ہوا سبق کا. اہل بیت نے علم اور عالم کا عظیم مرتبہ بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اتنی تاکید کی ہے کہ اسے مال و دولت حاصل کرنے سے زیادہ واجب قرار دیا گیا ہے. اسلام کی نگاہ میں علم کا مرتبہ عبادت اور عالم کا مرتبہ عابد سے زیادہ ہے. اسلام نے تمام علوم کے درمیان سب سے زیادہ دینی تعلیم کو اہمیت دی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.